أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الانعام 7واں پارہ رکوع نمبر 5۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ طرف جماعتوں کی، طرف امتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ پس پکڑا ہم نے ان کو تنگ دستی کے ساتھ، بأسا تنگ دستی، والضراء اور تکلیف، ذرہ تکلیف بیماری، جسم کی تکلیف، اور بأسا تنگ دستی مال کی، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی پکڑ اور عذاب کا قانون بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اگر اللہ پاک کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو چھوٹی چھوٹی پکڑ آتی رہی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، یا وبا آ گئی، کوئی بیماری، یا قحط پڑ گیا، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے۔ پھر اس سے آگے دو صورتیں، اگر تو ان عذابوں کی وجہ سے لوگوں نے رجوع کر لیا تو پھر آئندہ کوئی عذاب نہیں آئے گا اور اللہ کی رحمت شامل آل ہو جائے گی۔ اب ایسی قوم پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اور اگر ان چھوٹے عذابوں میں لوگوں نے رجوع نہیں کیا، اللہ کے بندوں نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر بڑا عذاب آ گیا کہ ساری قوم کو ہی نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ تھا اللہ پاک کا قانون پکڑ کے بارے میں اور سزا کے بارے میں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب آئی ان کے پاس ہماری پکڑ، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا تو وہ عاجزی کرتے، انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، رجوع نہیں کیا۔ جب رجوع نہیں کیا تو پھر وہ بڑا عذاب آ گیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے۔ شیطان ان کی کمر پر نا تھپکیاں دیتا رہا، جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، تمہارے فیصلے بڑے صحیح ہیں،
تمہارا رویہ بڑا اچھا ہے، ترقی ہو رہی ہے، شیطان تھپکیاں دیتا رہے، واہ جی واہ، تم جو کر رہے ہو صحیح ہے، درست ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پس جب نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ جو ان کو نصیحت کی گئی، نصیحت بھی بھول گئے، جو پکڑ آئی تھی چھوٹی اس کو بھی بھول گئے، اور اس پکڑ کو اللہ پاک کی سزا کی طرف نسبت کی بجائے کہتے رہے یہ کوئی مادی معاملہ ہے، کوئی سورج کا، کوئی زمین کا، کوئی آتش فشاں کا مسئلہ ہے، اس کی طرف نسبت کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک کا قانون یہ ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر ہر چیز کے دروازے۔ پھر یہ پکڑ آ گئی، ہر چیز کے دروازے کھل گئے، رزق کی فراوانی ہو گئی، لوگوں نے سمجھا ترقی ہو رہی ہے، ترقی نہیں، وہ اللہ پاک کی ایک تدبیر ہے پکڑنے کی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ خوش ہو گئے اس چیز کے ساتھ جو وہ دیے گئے، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فاذا هم مبلسون، تو اس وقت وہ مایوس ہونے والے، نا امید ہونے والے۔ تو ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت کا جو قانون ہے پکڑ کا، عذاب کا، وہ بیان کیا گیا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، دابر جڑ، جنہوں نے ظلم کیا، ظالم کسی بھی شکل میں ہے اس کی پکڑ ہو گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار عالم ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے یہاں تین نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تین، سمعکم و ابصارکم قلوبکم، تین نعمتیں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل۔ کان کا نظام سننے کا کیسا اللہ پاک کی بناوٹ ہے اور اللہ پاک کی نشانی ہے، اس کو نشانی کہا ہے۔ ایک آدمی کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے، دوسرے آدمی کے کانوں کے پردے سے ٹکر کھاتی ہے، ٹکرا کر اس کے دماغ میں چلی جاتی ہے، وہ پھر معلوم کر لیتا ہے کہ میرے سامنے فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، پھر اس بات کا جواب سوچتا ہے، اور ابھی پہلا آدمی بات کر ہی رہا ہوتا ہے تو دوسرا فٹ جواب دے دیتا ہے۔ کیسا نظام ہے! اس کو اللہ کی نشانی کہا ہے، سننا۔ جو بات سننا ہے نا، اللہ پاک کی بہت بڑی نشانی ہے۔ زبان سے نکلی، ہواؤں میں، لہروں میں، دوسرے کے کان تک، پھر آگے اس کو سوچنا، پھر جواب، اور یہ سارا کام آنن فانن ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی و ابصارکم، آنکھیں،
آنکھ کے سامنے ایک چیز آتی ہے اور آنکھ کا پردہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے پیچھے تارے ہیں اور سسٹم ہے جو دماغ تک پہنچاتا ہے۔ میری آنکھ کے سامنے یہ چیز ہے، فلانا انسان ہے، فلانا سبق ہے، یہ رنگ ہے، کالا ہے، سرخ ہے، دن ہے، رات ہے۔ پھر آنکھ کے پیچھے دماغ تک وہ چیز پہنچنا، پھر اس کا اندازہ کرنا، سوچنا، یہ سارا کام آنن فانن ہو جاتا ہے۔ سمعکم و ابصارکم، سننا اللہ پاک کی ایک نشانی ہے، دیکھنا ایک دوسری نشانی ہے، اور قلوبکم یہ ایک تیسری نشانی ہے، سوچنا۔ اللہ جل شانہ نے ان تینوں نعمتوں کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا ہے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، کہہ دیجئے تم بتاؤ، اگر پکڑ لے اللہ تمہارے کان، قوت سماعت، اور تمہاری آنکھیں، ابصارکم تمہاری آنکھیں۔ ہمارا ایک شاگرد ہے، طالب علم، مدرسے میں پڑھتا ہے، خوبصورت جوان ہے، اور اس کی آنکھیں بالکل صحیح ہیں، بالکل، لیکن اس بیچارے کو نظر نہیں آتا، اور مجھے کل پتا چلا ہے کئی سالوں کے بعد کہ اس کو نظر نہیں آتا۔ وہ بھی امتحان ہوا تو وہ امتحان میں اس نے لکھا کچھ نہیں، وہ میرے سامنے بات آئی کہ اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلایا، کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتا، میں لکھ نہیں سکتا، زبانی سبق سنا سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کی نشانی ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مور لگا دے تمہارے دلوں پر، دل اور جو سوچنے سمجھنے کی قوت ہے وہی سلب کر لی جائے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کوئی ہے معبود اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس یہ لے آئے؟ تین نعمتیں، کوئی دل کسی کو دے دے، کوئی آنکھیں، کوئی کان۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے آیتیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان کرتے ہیں، اور گھوم کر اور مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ کے ساتھ گھوم پھر آ کے نصرف ہو، پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرہ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہہ دیجئے ارأیتکم، تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، اللہ پاک کا عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، اچانک سے مراد وہ عذاب ہے جو رات کو آتا ہے، رات کو سوئے ہوئے لوگ، اور کسی پیغمبر نے، نبی نے بتایا نہیں کہ تم پر عذاب آ رہا ہے، اچانک ہی عذاب آ گیا۔ او جہرتن، یا کھلم کھلا، اس سے مراد وہ عذاب ہے جو دن کے وقت آئے، یا بعض قوموں میں ایسے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بتا دیتے 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کر دیا 3 دن تک بس تم نے رہنا، اس کے بعد اللہ پاک کی پکڑ آ جانی ہے اور عذاب آ جانا ہے۔ یہ ہے جہرتن۔ هل يهلك الا القوم الظالمون،
نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم قوم. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. یہاں پر بھی مبشرین کا لفظ پہلے آیا اور منذرین کا بعد میں. سو بھائیوں، جو خیر کی بات ہے، بھلائی کی اور نیکی کی، اس کو آگے پہنچانا ہے. شر والی بات کو دبا دینا ہے، آگے سنانا نہیں. سنانے سے شر کی مدد ہوتی ہے. اگر کوئی بے حیائی کا، کوئی بدعت کا کام ہے، اس کو آگے سنائیں گے تو سنانے میں بے حیائی اور بدعت کی مدد ہے، تعاون نہیں کرنا. یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ہمارے، یہ برائی کی بڑی مدد کرتے ہیں، برائی کو اور بدعت کی تشہیر کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں. اللہ پاک نے سورۃ النور کے اندر برائی کے چرچے سے بھی منع فرما دیے. اس سے برائی کی مدد ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی اسی قسم کا گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی جو بعثت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بس جو ایمان لایا اور اصلاح کی، نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پہنچے گا ان کو عذاب اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس کا نمبر حفظ کر لیں. سورت کا نام الانعام، آیت نمبر 50. عقیدے کے بارے میں ساری زندگی یہ نمبر نہیں بولنا. آیت نمبر 50، آیت نمبر 50، یہ نمبر اپنے دل و دماغ پر، ذہنوں پر، کانوں آنکھوں پر دائمی طور پر نوٹ کر لو. جہاں بھی عقیدے کی بات ہو بس یہ آیت پڑھ دو. اب اگلے کے مقدر ہیں، کیا اس کے نصیب میں ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اللہ پاک نے 3 مسئلے حل کر دیے. قل، کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہارے لیے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. خزانے ہیں، یہ ایک مسئلہ حل کر دیا. نمبر 2، ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو. 2 مسئلے حل ہو گئے. 50 نمبر نہیں بولنا. 50، ولا اقول لکم انی ملک. تیسرا مسئلہ، 3 مسئلے ایک آیت کریمہ میں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. کب میں نے دعویٰ کیا ہے؟ اصل میں لوگوں کے دل میں جو بات ہوتی ہے کہ جو آدمی نیک ہے نا، خدا رسیدہ نیک، اس کو آئندہ آنے والے واقعات کی خبر ہونی چاہیے. یہ فٹ بتائے کہ آج کے سال بعد کیا ہوگا، یا ہاتھ دیکھ کر قسمت بتا دے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نیک بندہ ہوتا ہی وہ ہے. دوسری بات،
نیک وہ ہوتا ہے جو دنیا میں انسانی حاجتوں سے پاک ہو، نکاح کے معاملات، کھانے پینے سے اسے کوئی ضرورت اور حاجت نہ ہو۔ ہمیں ایسا امام چاہیے جو اللہ پاک کا فرشتہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، بس یہ ایسا تصور بیٹھا ہے۔ اور خدا رسیدہ وہ ہوتا ہے ادھر دیکھے تو نظر کرم سے حافظ قرآن بنا دے، کسی چور کو دیکھے تو نظر کرم سے ولی بنا دے، نظر کرم کی، چور ڈاکو تھا خدا کا ولی بن گیا۔ یہ تصور میں بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے 3 مسئلے اس ایک آیت کریمہ میں حل فرما دیے۔ نمبر کیا ہے؟ 50۔ سورت کا نام الانعام۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ یہ جو 3 کام ہیں یہ میرے نہیں ہیں۔ میرا تمہارا فرق کیا ہے کہ مجھ پر اللہ پاک کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اندھا کون ہے؟ جو اس آیت کریمہ کے خلاف اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے وہ اندھا ہے، اور جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے۔ بصیر دیکھنے والا کون ہے؟ آنکھوں والا، جو اپنا عقیدہ اس آیت کے مطابق بناتا ہے وہ بصیر ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اللہ پاک کی نشانیوں پر؟ کہیں آیا افلا تاکلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ پاک کی نشانیاں اور آیتیں کیا بیان کر رہی ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرا دو، بِهِ ساتھ اس کے، ہی ضمیر ساتھ اس قرآن کے، قرآن پاک کے ساتھ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ الذین یخافون ان یحشروا، جو ڈرتے ہیں کہ اکٹھا کیے جائیں گے، ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الی ربہم، اپنے پروردگار کی طرف۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، نہیں ان کے لیے من دونہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم، شاید کہ وہ یتقون، پرہیزگار بن جائیں، بچ جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ ولا تطرد الذین، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ، ولا تطرد، نہ دور کرو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات، صبح، والعشی، اور شام، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضامندی، اللہ پاک کی رضامندی۔ ما علیکا، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کچھ بھی، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان پر کچھ بھی۔ اگر تم ان کو دور ہٹاؤ گے فتکون من الظالمین، تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں، یہ فقیر، مسکین اور غریب غربا، ان کو ہٹاؤ، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ وہ مشرک کہہ رہے ہیں ان کو ہٹاؤ۔
ان لوگوں میں میں تھا. حضرت سعد فرماتے ہیں میں تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حذیل قبیلے کا ایک آدمی اور 2 اور آدمی ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں. صحابی فرما رہے ہیں ان کا نام نہیں یاد. تو 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا، اللہ پاک نے جو چاہا آپ کے دل میں خیال آ گیا. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے، کچھ حکم نہیں جاری کیا کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل باب فی فضل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 2413. اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے جو لوگ جمع ہیں آپ ان کو مت ہٹائیں. کوئی سردار آتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، نہیں بیٹھتا، اس کا اپنا فعل ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، آپ ان کو مت ہٹائیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا. اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ساتھ تاکہ وہ کہیں مشرک لوگ اہاؤلائی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ایک غریب غربا پر ہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا ہے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ پاک خوب نہیں جانتے شکر کرنے والوں کو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، پس کہو تم پر سلامتی ہے، سلامتی ہے، دنیا میں بھی سلامتی ہے، آخرت میں بھی سلامتی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ لی ہے اللہ پاک نے اپنے آپ پر رحمت کو. اللہ پاک کی جو رحمت ہے اس کے غضب پر غالب آ گئی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، بے شک جو عمل کرے تم سے کوئی برا عمل جہالت اور نادانی میں، ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم، پھر توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح کرے، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، کھول کھول کر مختلف انداز کے ساتھ. وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ، مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے. استبانا یستبینو، اس کا معنی ہوتا ہے خوب واضح ہونا. مجرمین کا راستہ واضح، باطل والوں کا راستہ واضح کر دیا اور حق والوں کا راستہ واضح کر دیا کہ یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین میں ہے. تو عزیز بھائیوں، آیت نمبر 50 سورت الانعام، یہ نمبر نہیں بولنا، سورت کا نام بھی نہیں بولنا. انشاءاللہ عقیدے کے مسئلے میں پوری زندگی پھسلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا جب صرف اس ایک آیت کا نمبر یاد کر لیں گے. آیت نمبر 50، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کا جو راہ ہے وہ بھی واضح ہوگا، حق والوں کا بھی واضح ہوگا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.